تحریک انصاف کم سنی اتحاد کونسل آج الیکشن کمیشن کے فیصلے سے مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی ہے۔ کیا موقف ہوگا پیپلز پارٹی کا؟ الیکشن کمیشن نے آج ایک فیصلہ کر لیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی میں جب کچھ عرصہ پہلے جب الیکشنز ہو رہے تھے تو ہم نے بھی یہ چیک کیا اور اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی بھی جماعت اپنی ریزرو سیٹوں کی لسٹ نہیں دیتی، نامینیشن پیپر جمع نہیں ہوتے ہیں، لسٹ پرووائڈ نہیں کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ سیٹیں نہیں ملیں گی۔ فارمر پی ٹی آئی ہے، آزاد اراکین تھے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو میں شامل ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کی اپنی یہ پوزیشن تھی کہ ان کے اپنے سربراہ جو تھے سنی اتحاد کونسل کے، وہ خود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے، اپنی پارٹی کے نشان پر بھی الیکشن نہیں لڑے تھے۔ لہٰذا جب اگر انہوں نے لسٹ نہیں دی ہے تو وہ اس چیز کی جو ہے وہ نہیں ہو سکتے کہ ان کو وہ سیٹیں جو ہے ریزرو سیٹیں دی جائیں۔ لیکن یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اس ٹیکنیکل فیصلے کے پیچھے جس طرح ان سے پارٹی سمبل لیا گیا، کسی جماعت سے پارٹی سمبل نہیں لیا گیا، بہت ساری جماعتوں کے انتخابات پر سوالیہ نشانات تھے، خود اے این پی کے اوپر سوالیہ نشان تھا، انہوں نے الیکشن نہیں کروائے تھے، اور یہ فیصلہ اسی فیصلے کا شاخسانہ ہے۔ تو اگر یہ ٹیکنیکلی اس کو ہم ویلیڈیٹ کریں گے تو پھر نواز شریف کو بھی ٹیکنیکلی سزا ہوئی، پھر بھٹو صاحب کو 109 میں غلط نہ کردہ جرم کی سزا ہوئی، اس کو بھی لوگ ٹیکنیکلی جسٹیفائی کرتے ہیں۔ یہ تو پھر بہت کچھ ٹیکنیکلی ماضی میں غلط ہوتا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی سمبل نہیں لیا گیا، ہمیں ریٹرن 2002 میں بین نہیں کیا گیا تھا، لیکن آپ کو اس کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا پڑے گا۔ پرابلم پی ٹی آئی کے ساتھ یہ رہا ہے کہ ان کو ہمیشہ پلیٹ میں تیار کھانا ملا ہے اور ان کے منہ میں نوالے دیے گئے کہ یہ کھا لیں، انہوں نے کبھی اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا۔ یہ چیزیں ماضی میں باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، تو یہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ محمود خان اچکزئی کے گھر پر جو کارروائی ہوئی ہے، بلوچستان میں اب آپ کی حکومت ہے، یہ تو اب آپ کے اوپر اخلاقی دباؤ آئے گا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ بگٹی صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں۔ دیکھیں، محمود خان چکزئی کے گھر پہ جو واقعہ پیش ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ آج چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ چیف منسٹر بلوچستان سے اس کی انکوائری کا بھی کہا ہے، کیونکہ چیف منسٹر صاحب غالباً شاید ابھی پہنچ گئے ہوں گے واپس، کیونکہ وہ ان کو پہلے دن ہی انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ وہ گوادر جائیں، گوادر میں موجود تھے کیونکہ وہاں پر سیلاب آیا ہوا تھا اور وہاں پہ حالات بہت خراب تھے، تو وہ گوادر بھی گئے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر بالکل انکوائری ہوگی، اگر جو بھی اس کے اندر ملوث ہوگا، غلط چیز ہوگی تو ان کو سزا ہوگی۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اس کی پرزور مذمت پہلے بھی چیئرمین کی ہے اور آج آپ کے پروگرام میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بلاول صاحب نے آج ایک اور بہت اہم بات کی ہے، گزشتہ چند مہینوں میں یہ بات نہ پیپلز پارٹی کر سکی اور پی ایم ایل این تو خیر بالکل ہی نہیں کر رہی تھی، کہ 9 مئی کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے اور جو گنہگار ہیں وہ بچ نہ پائیں اور جو بے گناہ ہیں انہیں سزا نہ ہو سکے۔ اگر نہیں بناتے شہباز شریف صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر اس کا مطلب ہے 9 مئی کے اوپر پھر ایک تقسیم نہیں پیدا ہو جائے گی پیپلز پارٹی نون لیگ میں؟ تقسیم تو دیکھیں، 9 مئی کے اوپر بہت سے سوال نشان ابھی پیدا ہو چکے ہیں۔ جو 9 مئی میں ہمیں ریاست نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ملوث ہیں اور جے آئی ٹی میں ملوث ہیں، وہ آج وزیر اعلیٰ بھی بن چکے ہیں۔ آج بلاول صاحب نے بھی یہ ڈیمانڈ کی حکومت سے کہ آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کریں تاکہ پتہ چلے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے اور جنرلی جو ملوث ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے۔ لیکن جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے اور اسی قسم کے واقعات پہ جو ہے ہم آنکھیں بند کرتے رہیں گے اور آگے چلتے رہیں گے۔ تحریک انصاف نے دھاندلی کے اوپر اور سائفر کیس پر بھی کمیشن کا مطالبہ کر دیا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ عدالتی کمیشن بن جائے، وہ سائفر کیس کی تحقیقات بھی کرے اور وہ دھاندلی کی بھی تحقیقات کر دیں؟ دیکھیں، ایک الیکشن کا پروسیس ہے، وہ گزر گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں، باقی جماعتوں کو بھی تحفظات ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پراپر فورم پہ ثبوتوں کے ساتھ آئیں اور اس چیز کو ثابت کریں کہ واقعی یہ چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں۔ لیکن اگر آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کر شور شرابہ کریں گے، نعرے بازی کریں گے تو اس سے تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔